اقرأ باسم ربك الذي خلق. السلام علیکم. آج کے لیسن میں ہم قرآن میں سے اظہار، ادغام، اخفا اور اقلاب، نون ساکن اور تنوین کے رولز کو پڑھنا سیکھیں گے. تو یہ سورہ بقرہ کے پہلے رکوع کی آیات ہیں. صرف کچھ آیات میں ہی بہت سارے رولز ملیں گے ہمیں. انہی آیاتوں میں ہم اظہار، ادغام، اقلاب اور اخفا یہ چاروں رولز کی مثالیں موجود ہیں، اسی لیے میں نے یہ چوز کیا ہے. تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے اظہار کی مثالیں. یہاں پر تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے عین آ گیا تو بالکل غنہ نہیں کریں. سواء علیہم، ٹھیک ہے، صرف تنوین کو ظاہر کر کے پڑھا ہے ہم نے، غنہ نہیں کیا، زیادہ نہیں رکے، ناک میں آواز زیادہ نہیں لے گئے. سواء علیہم. اگلی مثال بھی تنوین کے بعد عین آ رہا ہے. عذاب عظیم، ٹھیک ہے، اگر وقف کریں گے رکیں گے تو عذاب عظیم، ٹھیک ہے. آخری مثال اس میں اظہار ہلکی کی یہ ہے کہ تنوین کے بعد حمزہ آ گیا ہے یہاں، تو یہاں پر بھی عذاب علیم، ٹھیک ہے، بالکل بھی یہاں ناک میں آواز نہیں لے گئے. اور یہ ریڈ کراس کا نشان اظہار کا نشان ہے. اگر آپ کو اظہار سیکھنا ہے تو آپ ڈیٹیل میں سیکھنا ہے تو آپ میری پہلے کی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، وہ پوری اظہار پر ہی بنائی تھی میں نے. اگلی مثال ہے ادغام کی. ادغام کی ہم نے دو اقسام پڑھی تھی، ایک مال غنہ یعنی غنے کے ساتھ اور ایک بلا غنہ یعنی بغیر غنے کے. تو پہلی مثال ہے مال غنہ یعنی ملانا غنے کے ساتھ، کیونکہ یہاں تنوین کے بعد میم آ گیا ہے تو یرملون میں سے یا میم نون واو آئے تو وہاں ملا کے غنے کے ساتھ پڑھتے ہیں. ہدم، ٹھیک ہے، یہاں پر پڑھیں گے اولئک علی ہدم. اگلی مثال ہے بلا غنہ کی. من ربہم، نون ساکن کے بعد یرملون میں سے لام اور را آ گیا ہے تو یہاں پر نون بالکل ادا نہیں ہوگا اور میم کو را سے ملائیں گے لیکن بغیر غنے کے. من ربہم، ٹھیک ہے. ایک اور مثال ہے ادغام کی اسی آیات میں سے، وہ ہے ادغام مال غنہ کی. یرملون میں سے نون ساکن کے بعد یا آ گیا ہے تو یہاں پر ناک میں آواز لے جائیں گے، میم کو یا سے ملائیں گے اور غنے کے ساتھ پڑھیں گے، اسی لیے اس کو کہتے ہیں ادغام مع غنہ. من یقول، ٹھیک ہے، ومن الناس من یقول. آگے ہم اخفا کی مثالیں دیکھتے ہیں. اخفا کا قاعدہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ حروف ہلکی یرملون اور با کے علاوہ جو بھی الفاظ بچ گئے ہیں، جو بھی 15 حروف بچ گئے ہیں وہاں پر اخفا ہوگا، ناک میں آواز لے جا کے پڑھیں گے، غنہ ہوگا، ٹھیک ہے. یہاں پر غنہ اس طرح ہوگا کہ زبان اوپر نہیں لگے گی، جس طرح ان اس طرح نہیں لگے گی، زبان نیچے والے دانتوں کے پیچھے رہے گی. اگر آپ کو اخفا کا رول اور ڈیٹیل میں سیکھنا ہے تو آپ میری اخفا کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. تو یہاں پر ہے اَأَنذَرْتَهُمْ، ٹھیک ہے، نون ساکن کے بعد ذال آ گیا جو کہ ان 15 حروف میں سے ہے. اَأَنذَرْتَهُمْ. اگلی مثال ہے تُنذِرْهُمْ، ٹھیک ہے، زبان غنہ کرتے ہوئے زبان نیچے والے دانتوں کے پیچھے ہی رہے گی، اوپر نہ لگائیں ورنہ وہ نون مشدد کی طرح غنہ ہو جائے گا، ان والا غنہ ہو جائے گا. تو یہ ہے تنذر. اگلی مثال ہے 9ویں آیت میں انفسہم، ٹھیک ہے، نون ساکن کے بعد فا آ گیا ہے، وہ اخفا کے 15 حروف میں سے ہے. انفسہم. آخری مثال ہے مرض فزادہم اللہ، ٹھیک ہے، تنوین کے بعد فا آ گیا ہے تو نون ساکن تنوین کے بعد اخفا کے 15 حروف آ جائیں، جو کہ وہ 15 حروف سیکھنے کے لیے اور وہ 15 حروف آسانی سے کس طرح یاد کریں وہ آپ میری اخفا کی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں. تو یہ صرف مثالیں ہیں. مرض فزادہم، ٹھیک ہے. آخری قاعدہ جو ہم پڑھیں گے وہ ہے اقلاب کا. اقلاب یعنی کہ جو نون ساکن اور تنوین کے بعد با آ جائے، صرف با آ جائے
تو وہاں پر تنوین کی یا نون کی آواز نہیں نکالیں گے، لیکن اس کو میم میں بدل دیں گے۔ زیادہ تر قرآن پاک میں چھوٹا میم آلریڈی بنا ہوا ہوتا ہے، لیکن اگر نہ ہو تو آپ ذہن میں رکھیں کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد با آ جائے تو وہاں میم پڑھیں گے، لیکن میم کے لیے پورا منہ بند نہیں کریں گے، تھوڑا سا منہ کھلا چھوڑیں گے۔ جس طرح یہاں ہے عذاب علیم بما، ٹھیک ہے، تنوین کے بعد با ہے تو وہاں پر تنوین کو نہیں پڑھیں گے، جس طرح میم دو پیش من، نون کی آواز نہیں آئے گی، میم میں بدل جائے گا وہ، اور ہونٹوں کو تھوڑا سا کھلا چھوڑیں گے۔ علیم بما، تو سورہ بقرہ کے پہلے ہی رکوع کے 6 آیات میں کتنے بہت سارے رول ہم کو مل گئے ہیں، چاروں کے چاروں رول انہی 6 آیات میں 2-3 بار ریپیٹ ہو کر آ گئے ہیں۔ تو سبق پکا کرنے کا اور رولز یاد کرنے کا ایک اور یہ طریقہ ہے کہ ایک ایک کر کے آپ رول سیکھیں اور اس کو قرآن میں تلاش کریں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور قرآن کو سکھاتا ہے۔